بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ سب کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں۔ ایک ہاؤس وائف گھر کے کاموں کے ساتھ اپنی نماز اور قرآن کو کیسے مضبوط بنائے، یعنی کہ کیسے بیلنس کرے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی ایک ہاؤس وائف ہیں تو آج کی یہ بات شاید آپ کے دل کی آواز ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ صبح فجر سے پہلے آنکھ تو کھل جاتی ہے اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے پورا دن کسی دوڑ میں گزر گیا۔ کبھی ناشتہ بنانا ہے، کبھی بچوں کو تیار کرنا ہے، کبھی صفائی، کبھی کھانا، کبھی کپڑے، کبھی مہمان، تو کبھی گھر کے دوسری کام۔ اور جب رات ہوتی ہے اور بستر پہ لیٹتے ہیں تو دل میں ایک ہی بات آتی ہے، آج پھر میں قرآن نہیں پڑھ پائی۔ آج نماز تو پڑھ لی لیکن دل نہیں لگ پایا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دوش دینا چھوڑ دیجیے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ پورے دن اپنے گھر اور پریوار کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سچ ہے کہ ہمارا رشتہ اپنے رب سے بھی مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا تو وہی ہمیں ہر ذمہ داری نبھانے کی طاقت دے گا۔ بہنوں، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب سارے کام ختم ہو جائیں گے، نماز میں اطمینان سے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، تب قرآن پڑھیں گے، لیکن سچ بتائے، کیا گھر کے کام کبھی ختم ہوتے ہیں؟ ایک کام پورا ہوتا ہے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم عبادت کے لیے خالی وقت کا انتظار کریں گے تو شاید وہ وقت کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ پہلی بات، نماز کو اپنی دن چریہ کا حصہ بنائیں۔ کاموں کے بیچ کی رکاوٹ مت سمجھیے۔ جب اذان ہو تو کوشش کیجیے کہ کچھ منٹ کے لیے دنیا کے کام چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یقین مانیے، جس اللہ نے آپ کو یہ گھر دیا ہے، یہ پریوار دیا ہے، وہی آپ کے کاموں میں بھی برکت دے گا۔ دوسری بات، روز تھوڑا قرآن پڑھیے، چاہے بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سی بہنیں سوچتی ہیں اگر ایک پورا پارہ نہیں پڑھ پائی تو کیا فائدہ؟ نہیں، اگر آج صرف ایک پیج پڑھا ہے تو وہ اللہ کے قیمتی ہے، بہت قیمتی۔ اہم بات یہ ہے کہ رشتہ بنانا ہے، مضبوط کرنا ہے، اسے دل سے نبھانا ہے۔ تیسری بات، دل کے کام کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرنا۔ اگر آپ رسوئی میں ہیں تو ذکر کیجیے، اگر آپ صفائی کر رہی ہیں تو استغفار پڑھیے، اگر آپ بچوں کے کپڑے طے کر رہی ہیں تو درود شریف پڑھیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا پورا دن عبادت کی خوشبو سے بھر جائے گا۔ چوتھی بات، اپنے بچوں کے سامنے نماز اور قرآن کی اہمیت دکھائیں۔ بچے ہماری باتوں سے کم ہمارے عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر وہ روز آپ کو قرآن پڑھتے دیکھیں گے، نماز کی پابندی کرتے دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی یہی محبت پیدا ہوگی۔ پانچویں بات، اپنے آپ سے بہت زیادہ امید رکھیے۔ اگر کسی دن تھکان کی وجہ سے کم پڑھائی، اگر کسی دن صرف کچھ آیتیں ہی پڑھ سکیں تو مایوس مت ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ لگاتار کیے جانے والے چھوٹے عمل بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ بہنوں، ہم گھر کے صاف رکھنے میں بہت محنت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے دل کی صفائی کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ جس طرح کے گھر روز صاف کرنا پڑتا ہے، اسی طرح دل کو بھی روز قرآن، نماز اور ذکر سے صاف کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک نیک ہاؤس وائف صرف کھانا نہیں بناتی، وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، وہ اپنے گھر میں سکون لاتی ہے، اور جب وہ اپنے رب سے جڑی رہتی ہے تو اس کے گھر میں برکت بھی آتی ہے۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹا سا وعدہ کیجیے، روز کی 5 نماز کی پابندی کی کوشش کریں گے۔
انشاءاللہ روز کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھیں گے، چاہے تھوڑا سا، چاہے صرف 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، اور ہر دن اللہ سے یہی دعا کریں گے، اے اللہ مجھے اپنے ذکر، اپنی نماز اور اپنے قرآن سے کبھی غافل نہ ہونے دینا، میرے گھر میں برکت عطا فرمانا، میری اولاد کو نیک بنانا اور مجھے ایسی زندگی دے جس سے تو راضی ہو جائے، آمین۔ اگر آج کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے اپنی دوسری بہنوں تک بھی ضرور پہنچائے، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا رشتہ اپنے رب سے اور مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی، قرآن سے محبت اور اپنے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہائے نور۔